واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، محرم الحرام کا آج آخری جمعہ ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شیر خدا حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آج بیٹی نبی کی اور شادی علی کی اس عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ صحیح مفہوم اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت جسے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جب حضور کے سامنے وہ ان کے گھر میں آئے تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ فاطمہ جب اللہ کے پاک پیغمبر سفر پر جائیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جائیں۔ جب سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جائیں۔ وہ فاطمہ جسے پاک پیغمبر نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ فاطمہ کہ پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی بیٹی ہیں جو خود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی بیٹی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہر اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی جنت ہے جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ ہے اور نکاح نصف ایمان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس علی کے نکاح کی محافظ ہیں جو خود کامل الایمان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کے کیا کہنے، ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے۔ آدم نے بھی اللہ کو راضی کیا، نوح نے بھی اللہ کو راضی کیا، جناب ابراہیم نے بھی اللہ کو راضی کیا، جناب اسماعیل نے بھی اللہ کو راضی کیا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، حاجی حج کرتا ہے اللہ تو راضی ہو جا، روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ تو راضی ہو جا، صدقہ خیرات بندہ کرتے اللہ تو راضی ہو جا۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرے، اللہ اس کو اللہ کہتے ہیں، اور جسے اللہ راضی کرے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محبوب میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تاکہ تو راضی ہو جا، میں نے سورج کو پلٹا تاکہ تو راضی ہو جا، میں نے درخت کو زمین چروا کر تیرے قدموں کے بوسے دلوائے تاکہ تو راضی ہو جا، تیرے ہاتھ میں پتھر کے کنکر نے کلمہ پڑھا تاکہ تو راضی ہو جا، ابو بکر کو تیرا سسر بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جا، اس عمر فاروق کو تیرا سسر بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جا، عثمان کو تیرا داماد بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، علی کو تیرا داماد بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، حمزہ کو سید الشہداء بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری بیٹی سیدۃ النساء بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جسے ساری کائنات راضی کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جسے رب راضی کرے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جسے راضی کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے
تو شادی کے لیے ایک منگنی کی تقریب ہوتی ہے، ایک پیغام نکاح ہوتا ہے۔ بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے۔ علی کو نکاح فاطمہ کے لیے آمادہ کرنے والے کو ابو بکر اور عمر کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر عمر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا، عمر، شرفائے قریش نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے حضور سے بات کی ہے، لیکن حضور نے سب کو منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا میں اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا۔ ابو بکر نے عمر کو کہا، جناب عمر، میرا دل کہتا ہے پاک پیغمبر نے یہ نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے لیے رکھا ہوا ہے، چل ہم ابو علی المرتضیٰ کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ علی کو کہتے ہیں، علی تو اس نکاح کے لیے، فاطمہ کے نکاح کے لیے رسول اللہ کے دروازے پہ جا۔ جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق، جناب سعد بن معاذ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پہ پہنچے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے شیخین، آج میرے دروازے پہ کیسے آنا ہوا؟ جناب ابو بکر نے کہا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس شرفائے قریش آئے تھے فاطمہ کے نکاح کے لیے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کو منع کر دیا ہے۔ ابو بکر کا یہ یقین ہے کہ علی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فاطمہ کا نکاح تیرے لیے رکھا ہوا ہے، فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ کون سا شخص ہوگا جو فاطمہ کے ساتھ نکاح نہ کرنا چاہتا ہوگا؟ میرے دل میں بھی یہی آرزو ہے، میرے دل میں بھی یہی تمنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے علی المرتضیٰ کا نکاح ہو جائے، لیکن اے ابو بکر صدیق، میں اس وجہ سے اظہار نکاح نہیں کر سکتا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں تنگ دست ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق نے جناب فاروق اعظم نے علی کو آمادہ کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں جائیں اور فاطمہ کا نکاح مانگے، فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ جناب علی المرتضیٰ ابو بکر عمر کے کہنے پر رسول اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، علی آج کیسے آنا ہوا؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر، آج میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں آپ کا عزیز بھی ہوں، میں آپ کا قریب تر بھی ہوں، آپ کی مجھے دائمی رفاقت بھی نصیب ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا، علی یہاں پر ٹھہرو، میں گھر میں جاتا ہوں۔ پاک پیغمبر گھر میں گئے، حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کا استقبال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی چادر اٹھا کے رکھ دی، اللہ کے پاک پیغمبر کو وضو کروایا۔ جب پاک پیغمبر نے وضو کر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ آج علی میرے دروازے پہ آیا ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیرا اظہار کیا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا نے جب اپنے ابا جان کی بات کو سنا، حضرت فاطمہ نے اپنا رخ نہیں پھیرا، حضرت فاطمہ نے ناگواری کا اثرات بھی اپنے چہرے پہ ظاہر نہیں کیے، حضرت فاطمہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ کا خاموش ہو جانا اظہار نکاح کے لیے ہے، فاطمہ کا اپنا رخ نہ موڑنا اظہار نکاح کے لیے ہے۔ اس بات پر فاطمہ کا اظہار ہے کہ وہ علی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ پاک پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا، میری بیٹی تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سادے لفظوں میں کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھ کر آپ کی رضامندی کو دے کر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح کا اظہار کر دیا ہے۔ بیٹی نبی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے۔ علی المرتضیٰ کو اس نکاح پر آمادہ کرنے والے کو ابو بکر عمر کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، علی
کیا تیرے پاس شادی کے اخراجات کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی تلوار کو جہاد کے لیے رکھ دے، گھوڑا بھی جہاد کے لیے رکھ دے، یہ زرہ مدینہ کے بازار میں جا اور یہ تلوار بیچ کر آ، اس کے جو دام ملیں گے وہ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دے۔ جناب علی المرتضیٰ نے وہ زرہ لے مدینہ کے بازار میں پہنچے۔ جب مدینہ کے بازار میں پہنچے، مدینہ کے بڑے تاجر جناب عثمان ذو النورین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جناب عثمان نے فرمایا علی آج مدینہ کے بازار میں کس چیز کو خریدنے کے لیے آئے ہو، کس چیز کو بیچنے کے لیے آئے ہو؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اے میرے بھائی عثمان آج میرا نکاح ہے، آج میری شادی ہے، میں اپنے زرہ کو بیچنے کے لیے مدینہ کے بازار میں آیا ہوں۔ جناب عثمان نے فرمایا علی بتاؤ آج آپ نے زرہ کتنے داموں میں بیچنی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا 450 درہم دے میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر یہ زرہ عثمان خریدنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید لی۔ حضرت عثمان نے دام حضرت علی المرتضیٰ کو دے دیے۔ جب حضرت عثمان نے دام علی المرتضیٰ کو دے دیے اور وہ زرہ اپنے ہاتھ میں لے لی تو پھر حضرت عثمان نے کہا اے علی المرتضیٰ اب یہ زرہ بھی تیری ہے، یہ دام بھی تیرے ہیں، میں نے یہ زرہ تجھے ہدیہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا بیچنے والا علی المرتضیٰ ہے، خریدنے والا عثمان ذو النورین ہے، بیچنے والا بھی جنتی ہے، خریدنے والا بھی جنتی ہے، بیچنے والا بھی جنتی ہے، خریدنے والا بھی جنتی ہے، تحفہ دینے والا بھی جنتی ہے اور تحفہ لینے والا بھی جنتی ہے۔ جو عثمان ذو النورین کا منکر ہو وہ بھی جہنمی ہے اور جو علی المرتضیٰ کی عظمت کا انکار کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زرہ ساتھ لی، دام ساتھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ میں زرہ بیچنے کے لیے گیا، عثمان سے ملاقات ہو گئی، عثمان نے زرہ خرید لی، مجھے دام بھی دے دیے اور پھر زرہ بھی ہدیے کے طور پہ واپس کر دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ درہم اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت بلال کو بلایا، اے بلال یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک درہم مٹھی بھر کے حضرت بلال کو دی۔ فرمایا بلال مدینہ کے بازار میں جاؤ اور میری بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے خوشبو خرید کر لاؤ۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جناب ابو بکر کو بلاؤ۔ جناب ابو بکر آ گئے، جناب سلمان فارسی بھی تشریف فرما تھے، جناب سلمان فارسی بھی تشریف فرما تھے، جناب عمار بن یاسر بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان درہم سے ایک مٹھی بھری ابو بکر کو دی، ایک اور مٹھی بھری جناب ابو بکر کو دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر مدینہ کے بازار میں جا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے جہیز کا سامان خرید کر آ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ 2 مٹھی درہم کی لے کر مدینہ کے بازار میں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے جہیز کے لیے سامان کو خریدا۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے جس چیز کو بھی خریدا پہلے ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا، جب ابو بکر صدیق نے اسے پسند کیا تب میں نے اسے خریدا، یہاں تک کہ ساری چیزیں ابو بکر کی پسند سے خریدی گئی۔ جسے ابو بکر نے پسند کیا اسے خریدا، جسے ابو بکر نے پسند نہیں کیا اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی کے لیے ہم نے وہ چیز نہیں خریدی۔ یہاں تک کہ جب سارا سامان خرید لیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ صحابی جناب ابو بکر نے آدھا سامان اٹھایا، جناب سلمان فارسی نے آدھا سامان اٹھایا، جناب عمار بن یاسر نے آدھا سامان اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی پسند سے خریدا ہوا سامان رسول اللہ کی محفل میں لے کر آ گئے۔ جب پاک پیغمبر کی محفل میں جہیز فاطمہ کو خرید کر ابو بکر اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
ابو بکر تیری پسند پہ محمد مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے، تیری پسند علی کی پسند ہے، تیری پسند فاطمہ کی پسند ہے، اور تیری پسند کو میرا پروردگار بھی پسند کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے جو بھی سامان خریدا گیا ابو بکر کی پسند سے خریدا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب جہیز فاطمہ کو دیکھا، سامان فاطمہ کو دیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں تیری پسند پہ راضی ہوں، جو کچھ بھی میری بیٹی فاطمہ کے لیے لایا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اس پہ راضی ہے۔ جو چیز بھی خریدی گئی ابو بکر صدیق کی پسند سے، بولو بھائی، ابو بکر صدیق کی پسند سے خریدی گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے جو چیز بھی خریدی پہلے ابو بکر صدیق نے پسند کیا، جس چیز کو حضرت ابو بکر صدیق نے پسند نہ کیا میں نے وہ چیز نہ خریدی۔ معلوم ہوا ابو بکر صدیق کی پسند خدا رسول کی پسند ہے، ابو بکر صدیق کی پسند پہ علی بھی راضی ہے، ابو بکر صدیق کی پسند پہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی راضی ہے، ابو بکر صدیق کی پسند پہ خود خالق کے کائنات بھی راضی ہے۔ بیٹی علی کی ہے، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، علی کو اس نکاح پر آمادہ کرنے والے کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں، بیٹی علی کی ہے، شادی نبی کی ہے، جہیز کا خرچ اٹھانے والے کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، جہیز کا سامان خریدنے والے کو ابو بکر اور عمر کہتے ہیں، سلمان فارسی اور عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے آؤں تو کیسے آؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر آپ نے آنا ہے 6 انصار کو لانا، 6 مہاجرین کو لانا۔ یا رسول اللہ کس کو لاؤں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ ابو بکر کو لانا، دوسرے نمبر پہ عمر کو لانا، تیسرے نمبر پہ عثمان کو لانا، چوتھے نمبر پر علی تو خود ہے، 5ویں نمبر پر طلحہ کو لانا، 6 نمبر پر زبیر کو لانا، 6 انصار کو لانا، 6 انصار کو لانا، 6 مہاجرین کو لانا۔ یا رسول اللہ کس کو لاؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی یار میرے ہوں گے، براتی تیرے ہوں گے، زمانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹے والا بھی کہے یہ میرا ہے، بیٹی والا بھی کہے یہ میرا ہے۔ ارے ابو بکر عمر وہ عظیم انسان ہے جسے پاک پیغمبر بھی کہے علی میرا ہے، علی جسے کہے یا رسول اللہ ابو بکر عمر میرے ہیں، بیٹی والا بھی کہے ابو بکر عمر میرے ہیں، اللہ کا پاک پیغمبر بھی کہے ابو بکر عمر میرے ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ بھی کہیں یا رسول اللہ ابو بکر عمر میرے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انس جاؤ 6 مہاجر کو لاؤ، 6 انصار کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ فرمایا آج میں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح پڑھانا ہے، آج شادی کی تقریب ہے، آج نکاح کی تقریب ہے، یا رسول اللہ کس کو لاؤں، کس کو بلاؤں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ ابو بکر کو بلانا، دوسرے نمبر پر عمر کو بلانا، پھر عثمان کو بلانا، پھر طلحہ کو بلانا، پھر زبیر کو بلانا۔ جب یہ سارے حضرات آ گئے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، نکاح کی اہمیت کو بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر میرے پیارے انصار، میرے پیارے مہاجرین، آپ سن لیں آج رات اللہ رب العزت نے بیت المعمور کے پاس سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے آج میں نے فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندے علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس نکاح کے گواہ آسمان پر تم میرے فرشتے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے مجھے پیغام دیا ہے ابو بکر عمر کی موجودگی میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے نکاح علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب کے ساتھ
کر دیجئے۔ میں نے کہا علی کے نکاح کا گواہ ابو بکر عمر ہے، فاطمہ کے نکاح کا گواہ ابو بکر عمر ہے، نبی کی نبوت کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے، نبی کی رسالت کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے، نبی کے معراج کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے، نبی کی ہجرت کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے، نبی کی عبادت کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے، نبی کی زلفوں کا گواہ ابو بکر عمر ہے، وہ حضور کے چہرے کا گواہ ابو بکر عمر ہے، حضور کے چلنے کے گواہ ابو بکر عمر ہے، نبی کی ساری شریعت کا گواہ ابو بکر عمر ہے۔ آج علی المرتضیٰ اور فاطمہ کے نکاح کا گواہ بھی ابو بکر عمر ہے۔ فرمایا میرے صحابہ آپ کی موجودگی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، اس نکاح پر گواہ بننے کو ابو بکر کہتے ہیں اور عمر کہتے ہیں۔ پھر آخری ملہ آتا ہے رخصتی کا۔ بھائی رخصتی ہونی ہے، ہمارے ہاں بھی رخصتی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس گھر میں تشریف فرما تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ فاطمہ کی رخصتی کیسے ہو، فاطمہ کو علی کے گھر میں چھوڑ کر آئے گا کون، اس کے لیے جو مشورہ ہوتا رہا وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ گھر ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا، امت کی ماں عائشہ صدیقہ کا تھا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں رات کو اللہ کے پاک پیغمبر جس گھر میں مشورہ کر رہے تھے رخصتی کے بارے میں، وہ گھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بتاؤ میرے گھر میں کون موجود ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ موجود ہیں، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ موجود ہیں، جناب زینب موجود ہیں، جناب ام سلمہ موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر علی کی دلہن کو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے دلہن بنا کر علی کے گھر میں پہنچانے کی ذمہ داری ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی ہے، فاروق اعظم کی بیٹی حفصہ کی ذمہ داری ہے، سلمہ کی ذمہ داری ہے، زینب کی ذمہ داری ہے۔ جناب ام ایمن کہتی ہیں پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا، بطحا کے مقام سے مٹی منگوائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی لیپائی خود کی، حضرت فاطمہ کے لیے نبیذ تمر بنایا، حضرت فاطمہ کے لیے اچھا لباس منگوایا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی کو نبی کے گھر سے لے کر علی کے گھر پر پہنچانے والے کو جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، علی کو آمادہ کرنے والے کو ابو بکر عمر کہتے ہیں، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، خرچ کرنے والے کو عثمان کہتے ہیں، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، دعوت ولیمہ کا کھانا پکوانے والے کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، بازار سے جہیز خرید کر لانے والے کو ابو بکر عمر، عثمان، ابو بکر عمر، سلمان اور عمار بن یاسر کہتے ہیں، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، نکاح کا گواہ بننے والے کو ابو بکر عمر کہتے ہیں، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، علی کی دلہن کو نبی کے گھر سے لے جا کر علی کے گھر میں پہنچانے والے کو ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کائنات میں بڑی عورتوں کی شادی ہوئی، لیکن جیسے شادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہوئی، جیسے شادی کی تقریب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہوئی، کائنات میں ایسی تقریب کسی نے نہیں دیکھی۔ حضرت لوگ کہتے ہیں جی اماں عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھی۔ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں بیٹی تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اماں جان
میں افضل ہوں، میں خاتون جنت ہوں، میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، اور تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے حضرت فاطمہ نے فرمایا اماں جان آپ ایک غلام کی بیٹی ہیں، میں آقا کی بیٹی ہوں، آپ امتی کی بیٹی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، میرا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹی تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، ساری بات افضلیت پہ دلالت کرتی ہے، تو کائنات میں سب سے افضل ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، پر فاطمہ یہ بتا جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جب میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے فاطمہ جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، تو جنت میں جائے گی علی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی نبی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت فاطمہ مسکرا پڑی اور خاموش ہو گئی۔ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری پیاری بیٹی تیری افضلیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو بات دلیل کی دلیل کے ساتھ تھی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کاش عائشہ صدیقہ بھی تیرے سر کا ایک بال ہوتا۔ تو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے علی کی دلہن کو علی کی دلہن بنا کر علی کے گھر میں پہنچانے والے کو ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، نکاح کے گواہ ابو بکر عمر ہیں، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، علی کو نکاح پر آمادہ کرنے والے کو ابو بکر عمر کہتے ہیں، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، اور خرچ کرنے والے کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، نکاح پر گواہ بننے والے کو ابو بکر عمر کہتے ہیں، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، نبی کی بیٹی کو علی کے لیے دلہن بنا کر علی کے گھر میں پہنچانے والی کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔